السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے جس میں وہ صحابی کو مال غنیمت ملا، اس میں تجارت کی تو بڑا نفع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا نفع ہوا؟ اس سے بڑا نفع بتاؤں؟ اس زمانے میں کفار کے ساتھ جو کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی تو وہ لوگ مر جاتے، تو جو ان کے پاس وہ مال ہوتا تو وہ حلال تھا اس زمانے میں۔ اس کا واقعہ ہے۔ اس ویڈیو کے آخری اینڈ تک دیکھیں اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مال غنیمت کو نکالا، جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا، دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں 300 وقیہ چاندی نفع میں بچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ ایک وقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور 1 درہم تقریباً 4 آنا کا، تو اس حساب سے 3000 روپیہ ہوا، جس کے مقابلے میں 2 جہان کے بادشاہ کا ارشاد ہے کہ یہ کیا نفع ہوا؟ حقیقی نفع وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر حقیقت میں ہم لوگوں کے ایمان ایسے ہی ہو جائیں اور 2 رکعت نماز کے مقابلے میں 3000 روپے کی وقت نہ رہے تو پھر واقعی زندگی کا لطف ہے۔ اور حق یہ ہے کہ نماز ہے ہی ایسی دولت۔ اسی وجہ سے حضور اقدس سید البشر فخر الرسول نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے، اور وصال کے وقت آخری وصیت جو فرمائی ہے، اس میں نماز کے اہتمام کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں جب زبان مبارک سے پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے، اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور غلاموں کے حقوق کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ آخری کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی تاکید اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بخت کی طرف ایک مرتبہ جہاد کے لیے لشکر بھیجا، جو بہت ہی جلدی واپس لوٹ آیا اور ساتھ ہی بہت سارا مال غنیمت لے کر آیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی ذرا سی مدت میں ایسی بڑی کامیابی اور مال و دولت کے ساتھ واپس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بہت زیادہ غنیمت اور دولت کمانے والی چیز بتاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں جماعت میں شریک ہو اور آفتاب نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے رہے۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت جو تقریباً 20 منٹ کا رہتا ہے نکل جائے، 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے، یہ لوگ بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ دولت کمانے والے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی اور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزیں تلاش کیے، ان کو 5 جگہ پایا۔ روزی کی برکت چاش کی نماز میں ملی،
اور خبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی۔ منکر نکیر کے سوالات کا جواب طلب کیا تو اس کو خیرات میں پایا، اور پل صراط کا سہولت سے پار ہونا روزہ اور صدقے میں پایا، اور عرش کا یا خلوت میں پایا۔ احادیث کی کتابوں میں نماز کے بارے میں بہت ہی تاکید اور بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پانچوں وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی، نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی، اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ کے پاس جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پتہ نہیں اس پر دوسرے بھی نماز پڑھنے والے بن گئے تو اس کا اجر ہمیں ملے گا، قیامت تک ہوتا اجر ملتا رہے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔